اور جہاں یہ نماز اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے پڑھی گئی، جہاں یہ سوچ کر پڑھی ارے یار جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو محلے والے یہ کہیں گے کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کتنا بے غیرت انسان ہے، کی نماز کی فرصت نہیں ملتی ہے، جہاں ہمارے دل میں یہ خیال آیا اور جہاں ہم نے یہ نماز گاؤں یا محلے والے یا مدرسے میں پڑھنے والے طلباء نے اساتذہ کے ڈر سے پڑھنا شروع کیا، اگر نہیں پڑھیں گے تو اساتذہ ماریں گے، اساتذہ ڈانٹیں گے، جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی شرکت ہوئی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لی صدری وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ چیتا کیمپ کی جماعت غربا کے اہم ذمہ دار جناب محمد ابراہیم شاداب صاحب حفظہ اللہ، یہاں کے امام و خطیب جناب مولانا اشرف صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے بہت ہی باوقار اور مؤقر علماء کرام، مرکز میمن واڑہ سے تشریف لائے ہوئے جماعت غربا کے تمام ذمہ داران، ممبران اور جد و جہد اور کوشش کرنے والے وہ تمام احباب جو اپنے جماعت کے کاموں میں لگن رہتے ہیں اور اس کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، سعی پائے ہم کرتے ہیں، اور اس آخری دن 3 روزہ پروگرام میں کہ آج لاسٹ میں آخر میں تشریف لائے ہوئے ممبئی اور اس کے اطراف و اکناف سے تمام سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، بہت ہی دل جمعی کے ساتھ آپ نے یہ پروگرام سنا۔ 2 دن کا پروگرام بہت ہی خوبصورت رہا اور بحسن خوبی
وہ گزرا. امید ہے کہ آج بھی آپ نظم و ضبط کو بنائے رکھیں گے اور نظم و نسق کے ساتھ آج کے پروگرام کو بھی آپ کامیاب کریں گے انشاءاللہ. آج کا پروگرام یہ 3 روزہ پروگرام کا آخری دن ہے اور یہ ایک گراؤنڈ میں، ایک میدان میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اس لیے اس پروگرام کے اندر اور دوسرے پروگراموں کی بنسبت کچھ سکون زیادہ ہے، اچھا ماحول بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ خواتین کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے. ہماری بہنوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی دوسری بہنوں کو جگہ دیں، بٹھائیں اور اسلامی تعلیم پر عمل کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان کے لیے جگہ دیں گی، کشادہ کریں گی. اللہ ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا کرے گا. آج ہم جس ٹاپک پر آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ ویسے بھی ایک وسیع موضوع ہے. میں اسی موضوع پر 3 دن خطاب کرنا چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ 3 دن کے اس پروگرام میں یہی ایک موضوع اٹھاؤں گا اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو سماج کے اندر جنم لے چکی ہیں، ان پر قدغن لگانے کی کوشش کروں گا. لیکن پھر اپنے اپنے حساب سے میں نے 3 دن الگ الگ موضوع منتخب کیا. کوشش کر رہا ہوں آج اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں. معاشرے میں ایک برائی نہیں ہے، کتنی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. بہت وسیع موضوع ہے. اس موضوع پر بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پہ کروں. اور مجھ جیسا کم علم طالب علم کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں اس کو کیسے سمیٹا جائے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت پر میں آتا ہوں. پہلے اس آیت کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی ہیں اور انہی دونوں چیزوں کے ضمن میں کچھ اور چیزیں بھی آ جائیں گی جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں. پہلی چیز جو بتائی گئی ہے اس پر غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. مسلمانوں، مومنوں، اللہ سے ڈرو. پہلی چیز ڈر. یہی ایک چیز اگر آج ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو جائے تو معاشرہ پورا کا پورا سنبھل جائے. کیونکہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں. یہاں وہ ڈر مراد نہیں ہے. اللہ سے ڈرو پہلی چیز. اور دوسری چیز کیا بتائی گئی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے. کل میں نے موت کے موضوع پر خطاب کیا تھا. آج تھوڑا سا اس طرف آؤں گا میں کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا پیش کیا ہے، آگے کیا تیاری کی ہے. پہلی چیز آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمانوں والو اللہ سے ڈرو.
یہ خوف، یہ تقوی، یہ خشیت ہی ہر عبادت کی روح ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کی یہی روح ہے۔ تقوی ہی سب کچھ ہے۔ تقوی کو میں روح قرار دے رہا ہوں، اسلام کی روح، عبادت کی روح۔ جس عبادت کے اندر تقوی نہیں ہے وہ بیکار ہے۔ یاد رکھیے گا، جس انسان کے اندر روح نہیں ہے وہ انسان بھی بیکار ہے۔ آپ دعوت کریں گے، مولانا جرجیس صاحب کی دعوت کریں گے، علماء کی دعوت کریں گے، بلائیں گے، اپنے یہاں کھلائیں گے، پلائیں گے، عزت کریں گے، احترام کریں گے، لیکن کب تک؟ جب تک میرے اندر روح ہے، جب تک میرے اندر جان ہے۔ اور جس دن یہ روح نکلی اس دن آپ تو چھوڑو، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہماری اپنی اولادیں، ہمارے اپنے قریبی قرابت دار بھی ہمیں 5، 6، 8، 10 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر پہ نہیں رکھیں گے۔ ہماری باڈی کو اٹھائیں گے اور قبرستان میں لے جا کر 2 گز زمین کے حوالے کر دیں گے، وہ بھی اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ بیکار ہیں۔ باڈی کا کیا کریں گے جب روح ہی نکل گئی ہے؟ ہر وہ عبادت اللہ کی نظر میں قابل قدر ہے جب تک اس عبادت کی روح یعنی تقوی موجود ہے، اور جس عبادت کے اندر تقوی نہیں ہے اس کی وہی حیثیت ہے جیسے بے روح انسان کی ہمارے اور آپ کی نظر میں۔ سب سے پہلے نام ہم بھول جاتے ہیں۔ جرجیس صاحب، کس کی تقریر؟ جرجیس صاحب، آج انتقال ہو گیا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، کس کو؟ میت کو۔ سب سے پہلے وہ نام جو ہزاروں محنتوں اور کوششوں کے بعد کمایا تھا اور عزت کی سر بلندی پر آپ نے بٹھایا تھا، سب سے پہلے جرجیس صاحب کا وہ نام چھن جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ میت کو لاؤ غسل دو، میت کو لاؤ کفن پہناؤ، میت کو اٹھاؤ قبرستان لے کے چلو، جنازہ پڑھو۔ کس کا؟ جرجیس صاحب کا؟ نہیں، میت کا جنازہ پڑھو۔ سب سے پہلے وہی نام مٹتا ہے جس نام کو کمانے کے لیے انسان پوری زندگی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا اور محنت کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہی نام مٹتا ہے، سب سے پہلے یہی نام چھنتا ہے ہم سے۔ بے روح عبادت بیکار ہے، جیسے بے روح جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ، لیکن روح نکلے گی تو آپ کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جن کے ہاں قبر کے حوالے نہیں ہوتا ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رہے ہوں گے آپ پورے ہندوستان کے مالک، پورے انڈیا کو چلانے والے، لیکن اب روح نہیں، بیکار ہے تمہاری زندگی اب ہمارے لیے۔ اٹھاؤ اور آگ کے حوالے کر دو، اٹھاؤ اور قبر کے حوالے کر دو۔ میرے بھائیوں، بے روح جسم کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ایسی اللہ کی نظر میں بے روح عبادت کی کوئی قدر نہیں، جو عبادت میں تقوی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر عبادت کو تقوی سے جوڑا ہے۔ نماز کو لے لیجئے، نماز کو لے لیجئے، جب تک آپ اس کو اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ عبادت کے اندر روح ہے، نماز کے اندر روح ہے۔ اس نماز کو اللہ قبول کرے گا اور یہ نماز شرف قبولیت سے بخشی جائے گی، اور جہاں یہ نماز اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے پڑھی گئی، جہاں یہ سوچ کر پڑھی ارے یار جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو محلے والے یہ کہیں گے کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کتنا بے غیرت انسان ہے، دیکھو اس کو جمعے تک کی نماز کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ جہاں ہمارے دل میں یہ خیال آیا اور جہاں ہم نے یہ نماز گاؤں یا محلے والے یا مدرسے میں پڑھنے والے طلباء نے اساتذہ کے ڈر سے پڑھنا شروع کیا، اگر نہیں پڑھیں گے تو اساتذہ ماریں گے، اساتذہ ڈانٹیں گے، جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی شرکت ہوئی، یہی نماز ہمارے لیے بے روح عبادت ہو گئی، اور بے روح عبادت کی کوئی قدر نہیں۔ ایسی نماز
جو غیروں کو کے ڈر سے پڑھی جائے یا غیر کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے، اللہ کے نبی نے ایسی نماز کے بارے میں فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ابھی تک یہ نماز جو اللہ کے لیے پڑھی جا رہی تھی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، شرف قبولیت سے نوازی جا رہی تھی، اور جہاں اس نماز کو پڑھنے میں یہ ہوا کہ یار محلے والے کیا کہیں گے، ارے حج کر کے آئے ہیں ابھی نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ کہیں گے کتنا بڑا کمینہ، دیکھو حاجی ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ارے حج کرایا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔ جہاں یہ میرے دل میں آیا اور اس لیے ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے گئے تو یہی نماز ہمارے لیے شرک ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ سجدہ تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو، یہ رکوع اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو، بلکہ اب یہ اسی کے لیے کر رہے ہو جس کے ڈر سے تم مسجد کے اندر جا رہے ہو۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ دیکھ لیجئے عبادت کی روح کیا ہے، وہی تقوی ہے، وہی پرہیزگاری ہے۔